بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 63 ہے، جس میں ہم شاعر حسان بن نشبتہ کو پڑھیں گے۔ وہ اپنے قبیلے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ان کا تعارف یہاں مذکور نہیں ہے، لہذا اشعار پڑھتے ہیں اور اس میں سے ہم سمجھتے ہیں۔ وقال حسان بن نشبة العدوي نحن أجرنا الحي كلبا وقد أتت لها حمير تزجي الوشيج مقوما تركنا لهم شق الشمال فأصبحوا جميعا يزجون المطي المخزما فلما دنوا صلنا ففرق جمعهم سحابتنا تندى أسرتها دما فغادرن قيلا من مقاول حمير كأن بخديه من الدم عندما أمر على أفواه من ذاق طعمها مطاعمنا يمججن صابا وعلقما۔ ترجمہ سمجھتے ہیں۔ نحن اجرنا، ہم نے پناہ دی۔ عربی زبان نے اجرا او اجرا یأجرو پناہ دینا، الاجیر کہتے ہیں جس کو پناہ دی گئی ہو۔ تو نحن اجرنا الحی، ہم نے قبیلے کلب کو پناہ دی۔ الحی کلبن یہاں پہ بدل من الحی، یعنی ایسی ایک قوم کو ہم نے پناہ دی، کلبن جو کہ حی قبیلے سے ہے، اس کا نام کلب ہے، یعنی قبیلہ کلب۔ ہم نے قبیلہ کلب کو پناہ دی۔ وقد اتت لہا حمیر، کہتے ہیں اس حال میں کہ حمیر ان کے پاس آئے۔ تزجی الوشیج المقومہ، وہ چاہ رہے تھے کہ سیدھے نیزے کھینچتے ہوئے۔ تزجی الوشیج، الوشیج کہتے ہیں درخت جس سے نیزے بنائے جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ظلم کرنے آ رہے تھے اور وہ اپنے سیدھے نیزے ہماری طرف یا ان کی طرف لے کر جا رہے تھے، تو ہم نے قبیلے کلب کو پناہ دے کر ان پر احسان کیا۔ وگرنہ اتت لہا حمیر، حمیر قبیلہ آیا تھا اور ان کی طرف نیزے بالکل سیدھے پکڑ کے آ رہے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ ترکنا لہم شق الشمالی، اور ہم نے ان کے لیے جانب شمال چھوڑ دی۔ فاصبحوا جمیعا، تو وہ سارے ہو گئے یزجون المطی المخزمہ، کہ سو وہ نکیل ڈالی ہوئی سواریاں ہنکانے لگے، یعنی جانب شمال سے ہم ہٹ گئے تاکہ وہ جمع ہو سکیں اور پھر ہم حملہ کر لیں، چنانچہ وہ آ گئے۔ تو کہتے ہیں ترکنا لہم، ہم نے ان کے لیے جانب شمال کو چھوڑا خالی۔ فاصبحوا جمیعا، سارے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ یزجون المطیہ، تو وہ اپنے پوری جماعت کو جمع کر رہے ہیں، المخزمہ ایک جگہ پر ہانک رہے ہیں، تاکہ ایک جگہ میں وہ جمع ہو جائیں۔ تو اس کا ترجمہ یوں ہے، المخزم کہتے ہیں صفت ہے مطیے کی، کہ ایسی جگہ کہ جہاں پر سواری کو جمع کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سارے ایک جگہ پر جمع ہو گئے، اسی لیے ہم نے ان کو جگہ چھوڑ دی تاکہ ان پر ہم حملہ کریں۔ دیکھو آگے، فلما دنوا، جب وہ قریب آ گئے، دنا یدنو قریب ہونا، فلما جب وہ قریب آ گئے، صلنا ہم نے ان پر حملہ کیا۔ صالا یصولو حملہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اور جب وہ قریب ہو گئے تو ہمارے بادل لشکر نے، یعنی دل والے لشکر نے ان جماعت کو متفرق کر دیا۔ صلنا ففرق جمعہم، تو ہماری جماعت نے ان کی جماعت کو منتشر کر دیا، ٹھیک ہے، اس میں پھوٹ ڈال دی اپنے حملے سے۔ صحابتنا تندى اسرتها دما، کہ ان کی جماعت متفرق کر دی اس حال میں کہ اس کی لکیریں خون سے تر تھیں۔ صحابتنا تندى اسرتها دما، اسرہ گویا کہ راستے اور لکیریں کہ وہ خون سے تر تھیں،
اور اسرہ کہتے ہیں وہ چیز جس پر بیٹھا جاتا ہے. اگر وہ گھوڑوں پر ہیں تو گھوڑوں پر یہ بیٹھے تھے تو وہ خون سے لت پت تھے. اگر یہ اونٹ پر تھے تو اونٹ بھی. صحابتنا تندا، اس کا ترجمہ ہوگا کہ تر ہونا، تندا تر ہونا، اور صحابہ کے معنی ہوں گے کہ لکیریں، کہ ان کی لکیر. لشکر کو صحاب سے تعبیر کیا، یعنی اس سختی کے ساتھ حملہ کیا کہ ہماری صفوں سے خون کی بارش برستی ہونی معلوم ہو رہی تھی. یعنی ہم نے ایسا حملہ کیا کہ ان کے خون کے فوارے چھوٹ گئے. فغادرنا قیلا او قیلا، فغادرنا تو وہ بھاگ گئے، غادرہ بمعنی ترکا. چنانچہ گھوڑوں نے حمیر کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اس طرح چھوڑا. فغادرنا، حمیر کے جتنے بھی قبیلے آئے تھے لڑنے کے لیے کلب کے ساتھ، قبیلہ کلب کے ساتھ، تو سارے بھاگ گئے. غادرنا بمعنی چھوڑ دیا. قیلن، قیلن کہتے ہیں سردار کو. القیل، ٹھیک ہے، لیس قیل، القیل، قیل کہتے ہیں سردار کو. من مقاول حمرہ، حمیر کے سرداروں میں سے ایک سردار کو اس حال میں چھوڑ دیا. کأن بخدیہ من الدم عندما، گویا کہ اس کے رخساروں پر خون کی وجہ سے عندم لگا دیا گیا ہو. عندم کسے کہتے ہیں؟ ایک سرخ پودا ہے، یعنی اس کو قتل کر کے اس پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، جس کی وجہ سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے چہرے پر کسی نے عندم کا پودا لیپا ہو، کیونکہ زخموں کی وجہ سے اس کا چہرہ خون آلود ہو کر سرخ ہو گیا تھا. کأن بخدیہ، خد کہتے ہیں چہرے کو اور دونوں رخساروں کو. من الدمی، خون سے. عندم، عندم ایک پودے کا نام ہے جس کا رنگ بھی خون کی طرح ہوتا ہے. تو ایسے ان کو اس حال میں اپنے سردار کو چھوڑا کہ اس کا منہ نظر نہیں آ رہا تھا اور خون میں لت پت تھا. امر علی افواہ من ذاق طعم، ہماری خوراکیں کڑوی رہیں. امر علی افواہ من ذاق طعمها، طعم کہتے ہیں ذائقے کو، ذاق معنی چکنا. تو ہمارے منہ میں جو ذائقے تھے جو ہم نے چکا تھا وہ بالکل کیا تھا؟ کڑوی، کڑوی کسیلی. ہماری خوراکیں کڑوی رہیں ان لوگوں کے منہ میں جنہوں نے ان کا ذائقہ چھکا، اس حال میں کہ وہ درخت صواب اور علقم کی کلی کرنے لگے. یعنی جس طرح صواب اور علقم کا ذائقہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے جنگی خوراک کے ذائقے بھی دشمن کے لیے انتہائی کڑوے اور جان لیوا ثابت ہوئے. دیکھو مطاعمنا، گویا کہ ہم نے ان کے لیے کڑوا کھانا تیار کر رکھا تھا. یمججن صوابا وعلقما، گویا کہ وہ چوس رہے تھے یا وہ کھا رہے تھے صواب یا علقم. صواب اور علقم دونوں پودوں کے نام ہیں، اور ایسے پودے ہیں جس میں کڑواہٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں. گویا کہ وہ منہ سے تھوک رہے تھے صواب اور علقم. ہم ان کے لیے بمنزل ان پودوں کی طرح تھے کہ جس پودوں کو بندہ نگل نہ سکے، اسی طرح انہوں نے ہمیں بھی نہیں نگلا اور ہم نے ان کا کام تمام کر دیا. تو اس میں گویا کہ یہی اشعار تھے جس میں اپنی شجاعت بتا رہے تھے. مزید پڑھتے ہیں. وقال فی ذلک ایضا، اور اس کے بارے میں اور بھی کہا، مزید بھی کہا. انی وان لم افد حیا سواہم فداء لتیم یوم کلب وحمیرا ابوا ان یبیحوا جارهم لعدوهم وقد ثار نقع الموت حتى تكوثر سموا نحو قيل القوم يبتدرونه بأسيافهم حتى هوا فتقطر وكانوا كأنف الليث لا شم مرغما ولا نال قط الصيد حتى تعفر. وقال فی ذالک، اور اسی واقعے کے بارے میں کہا گیا، ایضاً یہ بھی، انی ولم افدی، میں اگرچہ قبیلہ تیم کے سوا کسی پر فدا نہیں ہوا. انی وان لم افدی حیا سواہم، سواہم یعنی تیم مراد ہے. فداء لتیم یوم کلب وحمیرا، جب کلب اور حمیر کے درمیان لڑائی تھی تو میں ان پر فدا ہوا ہوں. انی ولم افدی حیا سوا، میں اگرچہ قبیلہ تیم کے سوا کسی پر فدا نہیں ہوا. تو کہتے ہیں کہ لیکن بنو تیم کی شجاعت دیکھ کر کہنا پڑا قربان جاؤں بنو تیم پر جس دن کلب اور حمیر کا معرکہ ہوا.
کہ اس دن تیم نے شجاعت کے زبردست جوہر دکھائے. اس پر بتا رہے کہ میں ان پر فدا اسی وجہ سے ہوں کہ وہ بھی بڑے شجاع ہیں. یوم کلب و حمیرہ، ان کی شجاعت بڑی اچھی تھی. ابو، انہوں نے انکار کیا، ان یبیحوا جارہم، کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے بے سہارا چھوڑیں، لعدوہم، اپنے دشمنوں کے لیے. یعنی بنو تیم نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ اپنے پڑوسی کو دشمنوں کے لیے مباح کر دیں. وقد ثار نقع الموت حتی تکوثر، جب کہ موت کا غبار بلند ہوا. ثارا یثور ہیجان، اوپر اٹھنا، غصے میں آنا. نقع الموت یعنی موت کا غبار، ٹھیک ہے. ثارا بمعنی اوپر اٹھنا، نقع کہتے ہیں غبار کو، موت کہتے ہیں موت کو. تو موت کا جو غبار ہے وہ اوپر اٹھ چکا تھا. حتی تکوثر، یہاں تک کہ وہ کثرت سے پھیل گیا تھا. تو انہوں نے انکار کیا بنو تیم کہ وہ بنو کلب کو حمیر کے حوالے کر دے. یہ ان کے لیے بہت عیب کی بات تھی، اسی لیے انہوں نے ان کے ساتھ مدد کی. آگے کہتے ہیں سمو نحو قیل القوم یبتدرونہ، وہ قوم جو حمیر ہے کہ سردار کی جانب بڑھے. قوم حمیر سردار کی جانب بڑھے. دیکھو قصدو، قصد کرنا، انہوں نے قصد کیا. نحو قیل معنی سردار کے ہیں قوم، اور حمیر کے قوم کے سردار کی جانب بڑھے، اس حال میں کہ ہر شخص تلوار لے کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں جلدی کر رہا تھا. چنانچہ وہ گر گیا اور پہلو کی جانب چھت گیا. کہتے ہیں یبتدرونہ یذهبون الیہ، اور ہر کوئی اس کی طرف بڑھ رہا تھا کہ میں اس کو قتل کروں گا، سردار کو. باسیافہم، اپنے تلواروں کے ساتھ. سمو باسیافہم، سمو قصدو، قصد کیا، باسیافہم، تلواروں کے ساتھ. نحو قیل القوم یبتدرونہ، یہاں تک مکمل ہوا. حتی، یہاں تک کہ ہوا سقط، ہوا بمعنی سقط، ہوا بمعنی سقط بھی آتا ہے. فتقطر، تو وہ یعنی تقطر سے مراد کہ ایک جانب پر گرنا، اور اس کے ساتھ گویا کہ اس کا خون نکل چکا تھا اور وہ ٹوٹ گیا، یعنی مر گیا. وَكَانُوا كَأَنْفِ اللَّيْثِ لَا شَمَّ مَرْغَمًا، اور وہ تیم شیر کی ناک کی طرح ہیں جو ذلت کو نہیں سونگتی. وَكَانُوا، اور جو حمیر ہیں، قوم حمیر، كَأَنْفِ اللَّيْثِ، شجاعت میں بالکل شیر کی طرح ہیں، کہ شیر بھی ذلت کو پسند نہیں کرتا، گویا کہ شیر کی ناک کی طرح. شیر کی جو ناک ہے وہ ذلت کو نہیں سونگتی. لا شمّ، وہ نہیں سونگتی. مرغمن، مرغم کا ترجمہ ہوگا یعنی ذلیل ہونا، کہ وہ ذلیل چیز کو نہیں سونگتی، کبھی بھی شکست کو نہیں سونگتی. ولا نال قط الصید حتی تعفر، اور اسی طرح وہ کبھی کسی شکار پر نہیں پہنچا یہاں تک کہ اسے خاک آلود نہ کر دیا ہو. وہ کبھی بھی ہر شکار تک پہنچتے ان کو خاک آلود کر دیتے ہیں اور ختم کرتے ہیں. تعفر کے معنی ہیں خاک آلود ہونا، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بھی شیر کی طرح ہیں کہ جب کسی قوم پر حملہ کرتے ہیں تو اس کو خاک آلود کر کے چھوڑتے ہیں اور ان کو شکست دے کر ہی یہ آگے بڑھتے ہیں. امید ہے آج کا درس بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.